شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کورٹ نے امائکس بنایا اور امائکس بنا دیا قیدی نمبر 804 کا وکیل. تو دنیا میں ایسی تو کوئی اپنا مجھے مثال نہیں ملتی جس میں کورٹ کا امائکس جو ہے وہ ڈیفنس کا وکیل ہی ہو اور وہ آ کے اپنی مرضی کی رپورٹ دے رہا ہو. یہ کس قسم کی انسٹرکشن سی کورٹ سے؟ کیا آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے پہلے؟ گلشن اقبال صاحب، میں نے کچھ تھوڑی سی سرگوشیاں بھی اور کچھ ایکوز بھی سنے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہارڈ کور ورکرز ہیں یا لیڈرز ہیں کہ جب یہ کارروائی ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس میں جب مائکس بنایا گیا سلمان صفدر صاحب کو، حالانکہ وہ جو درخواست دائر کی ہوئی تھی وہ سردار لطیف خان کوسہ صاحب نے کی ہوئی تھی، تو ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ میں چونکہ ان کا وکیل ہوں اس کیس میں تو آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان سے مل سکوں. لیکن کورٹ نے یہ مناسب سمجھا، جو چیف جسٹس اور ہمارے معزز جج صاحب ان پر مشتمل بینچ تھا، انہوں نے سرپرائزنگلی جو امائکس مقرر کیا وہ سلمان صفدر صاحب کو کیا، جو کہ جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ ایک پروفیشنل وکیل ہے. وہ پروفیشنلی عمران خان صاحب کے کیسز کو جو ہے وہ کورٹس میں دیکھتے ہیں، ٹرائل کورٹس میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی. اور اب ان کی رپورٹس کے آنے سے دو بڑے اس کے فال آؤٹس ہوئے ہیں. ایک فال آؤٹ یہ ہوا ہے کہ جو ایک نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا کہ خان صاحب کو وہاں پہ بہت بری حالت میں رکھا گیا، ایک چھوٹا سا ان کو واک کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ سختیاں ہیں، سولیٹری کنفائنمنٹ پہ رکھا ہوا ہے. لیکن اس رپورٹ میں بہت ساری چیزیں بتا دی گئی کہ ان کی لیونگ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بری بھی نہیں ہے، ان کو واک کی بھی جگہ ہے، ان کا واش روم بھی اتنا جیسے ہونا چاہیے 5 اسٹار تو نہیں ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے. اور صرف انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ان کی جو ایک آنکھ ہے وہ 15% کام کر رہی، باقی نہیں کر رہی، ناٹ سپورٹڈ بائی اینی ڈاکٹرز اوپینین. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے جو کہ کسی حد تک کوئی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، آپ ڈیل کہہ لیں، یا آپس میں کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ حد تک معاملات طے ہو گئے، لیکن یہ کچھ تھوڑے سے کانفیڈنس جو ہے نا میئر ضرور جو ہے وہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ان میں جو تندی تیزی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں، اور خاص طور پہ سہیل افریدی صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی اور سختی کی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی، پھر ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ان کی صدارت میں، اس میں اور پھر ایک وزیر داخلہ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی جس میں کور کمانڈر بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ خان صاحب کو رہائی مل جائے گی یا ان کو بری کر دیا جائے گا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن وہ جو موقف میں سختی تھی، نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک منٹ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاہ صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بنی گالا کو سب جیل قرار دے کے ان کو وہاں پہ بھیج دیں. اس کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بشرا بی بی کو جب ان کو سزا ہوئی تھی تو اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا، پھر انہوں نے ہی درخواست دی اور وہ پھر دوبارہ جیل آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنی گالا والی آپشن جو ہے یہ پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈاپور صاحب ان کے دور میں بھی یہ فلوٹ ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کا شاید موقف یہ تھا، یا یقیناً یہ موقف تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے کہ وہ بنی گالا کو سب جیل قرار دلوا کر وہاں شفٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک ان کا جو تاثر ہے لوگوں اپنے ووٹرز کے اوپر، اپنے سپورٹرز کے اوپر کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، تو اس سے وہ ڈیل کا عنصر سامنے آنا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس جانب جا رہی ہیں، بلکہ میں تو اس بات کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دے رہا کہ اسی جو ہے آنکھ کے پرابلم کی وجہ سے کوئی ایک بورڈ بیٹھے گا اور وہ شاید یہ ریکمینڈ کر دے کہ اس کا علاج یورپ کے یا امریکہ کے یا کسی اور ملک کے ہاسپٹل میں فوری طور پر ممکن ہے. تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ قانونی اور آئینی جو تقاضے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی نتیجے میں جو صدر مملکت ہے ان کے پاس آرٹیکل 45 آف دی کانسٹیٹیوشن کے پاس ان کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی عدالت کی سزا جو ہے کسی بھی شخص کو ہوئی ہو
اس کو وہ کلی طور پر اس کو معاف کر سکتے ہیں, اس میں کمی کر سکتے ہیں, اور اس کو لیکن اس کے لیے ایپلٹ کو اپیل کرنی پڑے گی. قیدی نمبر 804 آصف علی زرداری صاحب سے اپیل کر لے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ چونکہ وہ اگر اپیل کریں گے تو وہ اپنے پورے بیانیے کو جو ہے وہ سمیش کر دیں گے, وہ میرا خیال ہے اس طرف نہیں جائیں گے, تو ان کے وکیل کر دیں گے اپیل. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سلمان صفدر صاحب ہے انہوں نے یہ اشارتاً یہ حوالہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے ان کے میڈیکل جو ہے پرابلم کی وجہ سے, اس وجہ سے ان کو ریلیف ملا تھا اور وہ ملک سے بھی باہر چلے گئے تھے, تو انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی میڈیکل گراؤنڈ کو جو ہے وہ وجہ بنا سکتے ہیں اپنے لیے کسی ریلیف کی. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیکل بورڈ اور اس میں آنکھوں کے اسپیشلسٹ بھی ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ان کی آنکھ کا جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے میں, لیکن یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے, تو اس صورت میں وزم جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ کو کہ ان کی سزا میں اگر چلیں کمی یا معافی نہ دی جائے تو اس میں کم از کم اس کو کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا جائے تاکہ وہ ملک سے باہر جا کر علاج کروائیں. تو اس طرح کی کچھ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. فاروق خان پتافی, سن لی آپ نے پوری بات. آپ تو ان کوریڈورز میں پھرتے ہیں جہاں پہ سرگوشیاں ان کو سنائی دے رہی تھی, کانا پھوسی وغیرہ, تو آپ نے بھی سن لی ہوگی. جی, جو کمنٹ ہے وہ تو شاخاوت صاحب کا جو انالیسز ہے اس کا مقابلہ میں تو نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں ضرور کہوں گا. یہ سوال کیوں اٹھ کھڑا ہوا کہ کوئی کمپرومائز ہونے جا رہا ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالت کا اپنا ایٹیٹیوڈ معتدل نہیں ہے, اعتدال پسندانہ نہیں ہے. کبھی بالکل نہ کر دیتے ہیں, کبھی ایک دم ایک ہی دن کے اندر کسی کو موو کرتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ جیل میں جا کے پہنچ بھی جاتے ہیں, وہاں سے رپورٹ بھی لکھ کے لے آتے ہیں اور اس کے بعد سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اس ملک کے اندر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ یار اس کے پیچھے بھی کچھ ہوگا. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے اندر یا جو ان کا سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر ابھی تک میڈیکل ایویڈنس شامل نہیں ہے. اور آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ خان صاحب کی آپ نے ماشاءاللہ قیدی نمبر 804 اتنی دفعہ کہا جیسے لگتا تھا کہ بالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی کوئی فلم ہو. فلم ہی ہے, جو فلم ہی ہے, میرا منہ نہ کھلوانا, بس فلم ہی ہے پوری. چلیں, خان صاحب کی جو آنکھ کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے کوئی پہلے ماضی میں کوئی ایسی ہے نہیں. جو میاں نواز شریف صاحب کی کہانی تھی اس کا یہ تھا کہ ان کا پہلے ہارٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے ایک کلاٹ تھا جو کہ کمپلیکیشن کرتا تھا.